بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہماری دنیا چینل۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحم اللہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہوئے۔ آپ رحم اللہ حضرت خواجہ حسن بصری رحم اللہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز وصولی کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے چھوڑتے نہیں۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے۔ لیکن آپ رحم اللہ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ رحم اللہ دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ آپ رحم اللہ نے اندر ہی اس سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ رحم اللہ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی رحم اللہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت اللہ سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، ہم پر اگر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحم اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرضداروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادت و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحم اللہ رونے لگے اور کہا، اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحم اللہ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دوں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ رحم اللہ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو، جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درم نقد بھی بھیجے، اور یہ بھی کہلوایا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ رحم اللہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ خیال گزرا کہ خدا پاک نے ایک گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ رحم اللہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وہ صلہ پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے
واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔